بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز FM 102.2۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محترم مفتی اسماعیل طورو صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، اور ہم نے ایک سلسلہ مختلف شرعی مسائل کا شروع کر رکھا ہے جس پر ہم آگے بات کرتے رہتے ہیں۔ مفتی اسماعیل طورو صاحب۔ الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أخيار الأنام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النکاح وجعلوه في المساجد، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے منگل کے دن شریعت آسان ہے کے حوالے سے مختلف ضروری، بنیادی، شرعی، فروعی، غیر اختلافی مسائل کا درس آپ حضرات کے سامنے ہوتا ہے، جس میں ہم نے مختلف موضوعات کو لیا ہوتا ہے اور ایک ایک موضوع کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو طہارت، نماز، فرائض، واجبات، سنت طریقہ، رمضان، زکوٰۃ، اعتکاف، نوافل، نماز کا ٹائم، اذان، مکروہ اوقات، اسی طرح مسجد کے آداب، فون کے آداب، استخارہ کا طریقہ، کالے علم اور جادو کا علاج کس طرح کریں گے، کیا طریقہ ہے، اور وہ 2 نمبر لوگ جو دین کو بدنام کرتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، پردہ نہیں کرتے ہیں، عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں، تو ان سے کس طرح بچیں گے، اس پر اور خواب کی تعبیر، تفصیلی دروس ان موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے ہو چکے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ہم نے نکاح کے مسائل شروع کر دیے، جس میں ہم نے نکاح کب منعقد ہوتا ہے، اس کے لیے 2 گواہ، 3 افراد بچی کے پاس جاتے ہیں، وہ مستحب ہے، اور 2 گواہ ایجاب و قبول پر واجب ہیں۔ طلاق، عدت، نکاح کے ضروری مسائل، نکاح کا جو فارم بھرا جاتا ہے اس کے مسائل، تفویض، مہر، یہ تفصیلی مسائل آپ حضرات کے سامنے گزر گئے۔ نکاح کے حوالے سے جو کچھ رہ چکا ہے تو وہ آج بیان کریں گے، آپ توجہ سے سنیں، یاد کرنے کی نیت سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آج جو ہم نے بات شروع کرنی ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوں تو اس میں گنجائش موجود ہے رجوع کی، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، مبغوض چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے، طلاق دینی ہی نہیں چاہیے، بالکل نہیں دینی چاہیے۔ شیاطین
غلط کام کرتے ہیں، ابلیس کو کارگزاری سناتے ہیں اور وہ انعام دیتا ہے، لیکن جو شیطان یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کو جدا کیا، ان کی لڑائی لڑوائی ہے، وہ اس کو سینے سے ملا کر خوب شاباش دیتا ہے کہ آپ نے 2 خاندانوں میں چغلی اور غیبت کے دروازے کھول دیے، قتل و قتال کے دروازے آپ نے کھول دیے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو خاندان میں، یہ جو خاندانوں میں ٹوٹن ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے۔ تو طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ قرآن نے طریقہ بتایا ہے کہ فعظوہن، اگر بات بالکل نہیں بنتی ہے تو اکیلے کر کے، لوگوں کے سامنے نہیں، اس کو نصیحت کرو، پیار و محبت سے، دونوں کا مزاج اور دونوں کی طبیعت ٹھیک ہو۔ اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو وہجروہن فی المضاجع، تھوڑی سی جدائی اختیار کرو۔ پھر بھی اگر بات نہ بنے تو وضربوہن، ان کو مارو مسواک سے، معمولی مار جس سے اس کو سبق حاصل ہو جائے، ایسی مار جس سے اس کو داغ لگ جائے یا ہڈی ٹوٹے۔ بخاری شریف میں اس کی ممانعت ہے۔ خاوند، والد، ٹیچر، قاری، عالم اپنے جانا بیٹے کو، شاگرد کو، تعلم کو، اسٹوڈنٹ کو اگر 3 ڈنڈوں سے زیادہ مارے یا داغ لگ جائے یا ہڈی ٹوٹے تو شائع میں لکھا ہے کہ اس کے خلاف عدالت میں کیس کرنا جائز ہے، لہٰذا یہ جو ہم مارتے ہیں ناجائز ہے۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، دین سکھایا، اخلاق اور محبت اور پیار کے ساتھ، اور ان کو وہ جو اونٹ چرانے والے تھے ان کو قیصر و کسریٰ کے محلات اور حکومتیں دے دی، اور پوری دنیا کی حکومتیں انہوں نے چلائی، خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی اور شورا اور خلافت، یہ سب کچھ انہوں نے کیا الحمدللہ۔ تو نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو چوتھی بات یہ کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، دونوں طرف سے ایک ایک فرد ان کی صلح کرائے۔ پاک رب کا پاک کلام میں پاک ارشاد ہے والصلح خیر، صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے کہ صلح کی جائے اور طلاق کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر پھر بھی یہ 3-4 کام کیے جائیں اور مسئلہ نہیں بنتا ہے، اب اگر طلاق کا فیصلہ ہوگا تو اس میں غیبت اور چغلی اور قتل و قتال کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم فوراً طلاق دیتے ہیں، بعد میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 اور 230 میں تفصیل سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے، 4 مہینے 10 دن اگر وہ غیر حاملہ ہے تو وہ ملاقات، غمی اور خوشی میں شرکت نہیں کر سکتی ہے۔ کسی کے ساتھ ملاقات یعنی باہر جانے کے لیے، اندر وہ افراد جن سے پردہ نہیں ہے تو ان سے وہ مل سکتی ہے، چچا ہے، بھائی ہے، ماموں ہے وغیرہ، ان سے مل سکتی ہے، باہر نہ جائے ملاقات کے لیے، اور شادی غمی میں شرکت نہ کرے، ادھر عدت گزارے، میک اپ نہ کرے اور بھڑکیلے لباس نہ پہنے، چمکیلے لباس نہ پہنے، تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، اور عام افراد 3 دن سوگ منائیں گے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں۔ اور جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل ہے۔ چنانچہ مفسر قرآن اہل بیت کے بزرگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر ایک عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے اور وہ چارپائی پر پڑا ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اس کی بیوی کا، تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا عَلَى سَرِيرٍ، چاہے خاوند چارپائی پر پڑا ہے اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو عورت کی عدت ختم ہو گئی، چاہے 1 گھنٹے بعد ہو، چاہے 5 منٹ بعد ہو، عدت ختم ہو گئی۔ تو عدت کے یہ احکام ہیں۔ اور اگر طلاق کی عدت ہے تو لوگ کہتے ہیں 3 مہینے، یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے، 3 ماہواری، وہ 54 دنوں میں بھی 3 ماہواریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ 3 مہینے اس کے لیے جس کو ماہواری نہ آئے، تو 3 ماہواری عدت ہے، مطلقہ کی عدت 3 ماہواری ہے۔ اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ اس کا جو خرچہ عدت کا وہ خاوند کے مال سے یا خاوند کے اوپر ہے، یہ اس کے مال میں سے ہے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔
طلاق اور وفات اور عدت، ان 3 مسئلوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ ہے نصیحت کے حوالے سے۔ رات کو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی پرانی کتاب ہے، مستطرف فی کل فن مستظرف۔ اس میں مجھے بہت بڑا اچھا واقعہ ملا، بہت خوبصورت واقعہ ملا، تو میرے دل نے چاہا کہ آج کا جو بیان ہے وہ بھی اسی موضوع پر ہے، تو لوگوں کے سامنے اس قصے کو بیان کیا جائے۔ یہ ایک آدمی تھے، اس کا نام تھا عمرو بن حجر الکندی۔ یہ ایک آدمی تھا، یہ عرب کا جو بہت بڑا شاعر ہے امرؤ القیس، ان کے پردادا ہیں، امرؤ القیس کے پردادا عمرو بن حجر الکندی۔ یہ جو عمرو بن حجر الکندی ہے، انہوں نے اوف الشیبانی کی بیٹی کا رشتہ مانگا کہ مجھے اس کا رشتہ دے دیجیے۔ اوف الشیبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مان لیا، بات مان لی، اور انہوں نے وہ رشتہ دے دیا۔ عمر الکندی کو اوف الشیبانی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ جب رشتہ دے دیا تو یہ کون ہے؟ امرؤ القیس کا پردادا ہے۔ جب رخصتی کا موقع آیا تو اس وقت اپنی بیٹی کو والدہ نے بلایا، جس کی رخصتی ہو رہی ہے اس کو بلایا، اور اس کو 10 نصیحتیں کی۔ ماشاء اللہ، تمام ماؤں کو چاہیے کہ یہ 10 نصیحتیں اپنی بیٹیوں کو کریں تو انشاءاللہ ان کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ ہم نصیحت ہی نہیں کرتے ہیں، گھر کی بات ضرور بتانی ہے، اچھا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ضرور بتانی ہے یہ بات، اچھا، تو پل پل کی وہ خبریں دیتی ہیں، والدہ غصہ ہو جاتی ہیں، اور ساس کے ساتھ لڑکے کی لڑائی ہو جاتی ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بیوقوف عورتوں کی علامت ہے، بیوقوف۔ اس نے کیا بات کی کہ 10 باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں میری بیٹی، آپ اس گھر میں جا کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ عزت کا منہ دیکھے گی اور بے عزتی کا منہ نہیں دیکھے گی۔ یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور بڑا اچھا واقعہ ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں بھی شریعت نہیں آئی تھی، لیکن غیرت، حیا، ناموس، گھروں کو آباد کرنا اور اخلاق، یہ چیزیں تھیں۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ میری پیاری بیٹی، میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ آپ 10 باتوں پر عمل کریں۔ پہلی اور دوسری بات، پھر کہا تیسری اور چوتھی بات، پھر کہا 5ویں اور 6ٹھی بات، پھر کہا 7ویں اور 8ویں بات، پھر کہا 9ویں اور 10ویں بات، 2 کر کے بتائی۔ پہلی اور دوسری بات یہ ہے کہ قناعت اور اطاعت۔ قناعت اور اطاعت مطلب اس کا یہ ہے کہ خاوند کے گھر میں آپ چلی گئیں، جو کچھ آپ کو مل رہا ہے اس پر قانع رہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ والدین کی گھر کی طرح نعمتیں اور برکتیں اور عزتیں وہاں آپ کو نصیب نہیں ہوں گی۔ جیسے وہ گھر ہے اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ نے قناعت کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، اور اس پر آپ نے خوش رہنا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے اس کی بات غور سے سننا اور اطاعت کرنا۔ اگر کوئی عورت غور سے بات نہ سنے یہ بھی پریشانی ہے، بات سنے لیکن عمل نہ کرے۔ غور سے بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ تو 2 نصیحتیں ہو گئی۔ تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اس کی آنکھ اور ناک کا خیال کرو۔ اس کی آنکھ اور ناک کا خیال کرو۔ بیٹی نے پوچھا اس کی آنکھ کا کیسے خیال رکھوں اور اس کی ناک کا کیسے خیال رکھوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں نے کہا کہ آپ کے گھر خاوند آئے گا تو اس کی آنکھ ایسی چیز نہ دیکھے، اس کی آنکھ ایسی چیز نہ دیکھے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ ہاں، اس کا خیال کرو۔ اور مشکات میں، ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما ہماری مائیں حضور کی بیویاں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اندھے صحابی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں کو کہا احتجبا منہ،
یہ جو آئے صحابی نا، اس سے پردہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، دل اس کا صاف ہے جو اللہ کے حکم اور نبی کی بات مانے۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا پردہ کرو، ہم پردہ نہ کریں، جی ہمارا دل صاف ہے۔ استغفر اللہ، اللہ و رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات اور عقل چلانا یہ کفر سے کم نہیں ہے۔ اب ہماری مائیں، حضور کی بیویاں کتنی پاک ہوں گی، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ اس اندھے صحابی سے پردہ کرو، اس کو مت دیکھو، یہ کیا چیز ہے؟ دونوں بیویوں نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ ھذا اعمى، یہ تو اندھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افعمیاوان انتما، کیا تم دونوں اندھیاں ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو نا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو خاوند کی آنکھ آپ کو دیکھے اور آپ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، تو اس کی آنکھ کا خیال رکھنا۔ آگے نصیحت چوتھی، اس کی ناک کا خیال رکھیں۔ مطلب کیا ہے کہ منہ کو صاف رکھیں، منہ کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب کسی مرد یا عورت کے منہ سے بدبو جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کو گھن محسوس ہوگی۔ صفائی ستھرائی۔ ماں نے بیٹی کو نصیحت کی کہ خاوند کی آنکھ اور ناک کا خیال رکھنا، یعنی آپ کا جو منہ ہے اس سے بدبو نہ جائے اور وہ پاک صاف ہو۔ اگلی بات، پانچویں اور چھٹی نصیحت یہ ہے، ماں نے نصیحت کی کہ اس کے کھانے اور نیند کا خیال رکھو، اس کے کھانے اور نیند کا خیال رکھو۔ پھر فرمایا کہ اگر بھوک لگ جائے تو آدمی کو غصہ لگ جاتا ہے اور بروقت اس کو کھانا نہ ملے، یا نیند کا ٹائم ہو اور لوگ شور مچائیں بچے اور یہ پرواہی نہ کرے، شور کرتے جائیں بچے۔ صحیح عورت وہ ہے کہ جب خاوند دفتر دکان اور کاروبار سے تھک کے آ جائے تو اس کو آرام کی جگہ مہیا کرے اور وہاں بچوں کا شور نہ ہو، بچوں کا شور نہ ہو۔ تو ان کے کھانے کا خیال رکھو، بر وقت کھانا دو، اور اس کی نیند کا خیال رکھو، جب وہ سو جائے تو اس کے آرام میں بے آرامی نہ ہو، بچوں کی شور کی وجہ سے یا کسی ٹک ٹک کی وجہ سے یا گھر میں کسی کام کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ کیسی نصیحت کی دیکھو۔ ساتویں اور آٹھویں نصیحت میری بیٹی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی گھر جا رہی ہیں تو اس کے بچے کا خیال رکھو اور مال کا خیال رکھو۔ بچے کا خیال رکھو، ٹائم پر ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور اس کی تربیت کرنا، اس کو اخلاق کردار سکھانا، اور اس کے مال کا خیال رکھو، جو خرچے کے لیے وہ مال دیتا ہے اس کو اڑانا نہیں ہے شاپنگ کے اوپر اور ادھر ادھر فضول نہ۔ بچے کی حفاظت، مال کی حفاظت، اس کا آپ کیا کریں؟ خیال رکھیں۔ نویں اور دسویں نصیحت میری بیٹی آپ کو یہ ہے کہ آپ خاوند کی نافرمائی نہ کریں اور راز فاش نہ کریں، نافرمائی نہ کریں اور راز فاش نہ کریں۔ نافرمانی کرو گی لڑائی ہوگی، راز فاش کرو گی تو پھر اعتماد اڑ جائے گا۔ تو نہ نافرمانی کرنی ہے اور نہ راز فاش کرنا ہے۔ آج کل کی عورت کو یا دینی طالب علم کو یا کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹیچر کہے یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے، بس انشاءاللہ وہ ایکسپریس اخبار میں آ جائے گی۔ یہ لوگ جس کو بتاؤ کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤ وہ ضرور بتائیں گے، اگرچہ حدیث یہ ہے کہ المجالس بالامانہ، جس مجلس میں جو بات ہو جائے وہ امانت ہے، اس کو آگے آؤٹ مت کرو، الا یہ کہ کسی کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو اس کو آؤٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی جان اور عزت محفوظ ہو جائے۔ بہرحال تو اس کی راز فاش نہیں کرنی ہے آپ نے اور نہ اس کی نافرمانی کرنی ہے۔ تو یہ 10 نصیحتیں ماں نے اپنی بیٹی کو کی کہ اگر آپ اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہتی ہیں تو ان 10 باتوں پر عمل کرو تو آپ کا گھر آباد ہوگا، یعنی قناعت، خاوند کی اطاعت اور غلط کام سے بچنا جس سے خاوند ناراض ہوتا ہے، اور منہ کی صفائی، خاوند کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے نیند کے اوقات کا خیال رکھنا، اس کے بچے کی تربیت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا،
اس کی نافرمانی نہ کرنا اور اس کے راز کو فاش نہ کرنا۔ آج بھی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرے، وصیت کرے کہ آپ نے وہاں جا کر کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بچی نے کوئی شکایت لگائی، آپ نے کہا ہے بیٹی آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اچھا بس آپ نے اس کا گھر برباد کر دیا۔ اس کو کہو بچی صبر کرو اور برداشت کرو، تو وہ اپنے لیے پھر وہاں برداشت بھی کرے گی اور گھر بنا دے گی، جگہ بنا دے گی۔ آپ کی طرف سے اس کو شے مل گئی نا، آپ نے اس کا گھر برباد کر دیا۔ صبر کرو، ہم کو بات نہ بتاؤ، صبر کرو، ہم کو بات نہ بتا دو۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ اگر عورت کے اندر 4 باتیں ہوں تو وہ ہمیشہ عزت سے رہے گی۔ نمبر 1 اس میں تقویٰ ہو، اللہ سے ڈرتی ہو۔ نمبر 2 وہ خاموشی اختیار کرے، جواب نہ دے۔ نمبر 3 خوب خدمت کرے۔ اور نمبر 4 گھر کی بات نہ بتائے، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو گھر کی باتیں نہ بتائے گی، گھر اجڑ جائے گا۔ تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں ایک سائیکالوجی اور نفسیاتی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک اور جگہ پر ریڈیو میں درس دیتا ہوں، ایک اور جگہ پر بھی ریڈیو میں درس دیتا ہوں۔ وہاں ایک آدمی نے ایک خاتون سے سوال کیا کہ اے خاتون، اے محترمہ، آپ بہت اچھے انداز سے بولتی ہیں اور آپ کسی کو ناراض نہیں کرتی ہیں، جو بھی فون آ جائے، اور بہت اچھے طریقے سے اور محبت سے آپ بولتی ہیں، اور جی اور کسی کو آپ ناراض نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ خاوند کے ساتھ بھی اس طرح بولتی ہیں؟ خاوند کے ساتھ بھی اس طرح بولتی ہیں؟ اسی طرح ایئر ہوسٹس 50 لاکھ وہ سفر کرے نا، کسی مسافر کو ناراض نہیں کرتی ہے، ہاں؟ تو کیا وہ خاوند کو بھی ناراض نہیں کرتی ہے؟ خاوند کے ساتھ بھی اس طرح بولتی ہے؟ روڈ ہوسٹس، ایئر ہوسٹس، بیوٹی پارلر، ایف ایم کی لڑکیاں، ریڈیو پر کام کرنے والی لڑکیاں، ادر بھائی ہنس رہے ہیں، تو یہ سب بہت محبت سے اور الفت سے بولتے ہیں۔ کیا وہ خاوند کے ساتھ بھی اس طرح بولتے ہیں؟ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس طرح بولتے ہیں؟ تو اس آدمی نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ کیا آپ اس طرح بولتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے پھر کہا پھر ہم کو کیوں نصیحت کرتی ہو؟ مت کرو نصیحت، قول فعل کا تضاد ہے، قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو فوراً اس آدمی نے کہا کہ تم کیوں اس طرح کرتی ہو؟ انہوں نے کہا یہاں پیسے ملتے ہیں اور وہاں پیسے نہیں ملتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہاں اللہ کی رضا ہے، وہاں اللہ راضی ہوگا جب شوہر کی خدمت کرو گی اور اس کی بات مانو گی اور محبت سے اس کو جی کرو گی۔ لیکن افسوس ہے کہ مالدار خاتون ہوگی، شاپنگ کے دوران 2000 روپے والے ملازم کو جی کرتی ہے، لیکن خاوند کے سامنے جی کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ اظہر بھائی بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو جہاں پیسے ملے تو ہم قدر کریں گے اور جی کریں گے۔ روڈ ہوسٹس، ایئر ہوسٹس، ریڈیو اور آگے خدمت میں لگنے والی خواتین، نہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے بہترین مشورے یہ عورتیں دیتی ہیں ایف ایم پر اور ریڈیو پر، یہ ہونا چاہیے اور اخلاق اس طرح ہونا چاہیے اور سائیکالوجی اس طرح ہونا چاہیے اور ہمارا ماٹو یہ ہونا چاہیے، اتنے بہترین مشورے، لیکن گھر جا کر خاوند اس سے تنگ ہے جی، والد اس سے تنگ ہے جی۔ تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہاں پیسے ملتے ہیں اس لیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ہر جگہ پر، اس لیے تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے نا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہ چھوڑتے ہو، اور جہاں پیسے ملتے ہیں وہاں چھوڑتے نہیں ہو۔ ہاں، مین پوائنٹ ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 4 صفات عورت اپنے اندر پیدا کرے: اخلاق، کردار، خاموشی، جواب نہ دینا، تقویٰ اور گھر کی باتیں نہ بتانا۔ انشاءاللہ گھر آباد ہوگا۔ ویسے مفتی صاحب صرف خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہ مردوں پہ کچھ لاگو نہیں ہوتی یہ باتیں؟ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر بیٹا غلطی کرے تو اس کو باپ مارے 10 سال کے بعد، ہاں، لیکن اگر باپ غلطی کرے تو کیا بیٹا بھی اس کو مارے؟ یہ مجھ سے کسی نے سوال کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، بڑا چھوٹے کو مارتا ہے، چھوٹا بڑے کو نہیں مارتا ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو مارتا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو نہیں مارتا ہے۔ بہرحال تو خاوند اور والد اور یہ جو ہے یہ بڑے ہیں، تو ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ اس طرح اور اس طرح۔ ہاں دیکھو، آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے منگل کو جو درس ہوا ہے، پچھلے منگل کا جو درس تھا وہ کیا تھا؟ وہ خاوند کے متعلق تھا نا، کہ تم بیویوں کے ساتھ سختی کرتے ہو،
زیادتی کرتے ہو, لڑائی کرتے ہو, جھگڑے کرتے ہو, محبت نہیں کرتے ہو, سلام نہیں کرتے ہو, گھر میں ایسے آتے ہو کہ جیسے کہ آپ نے 99 قتل کیے اور 1 is left behind, ایک باقی ہے, وہ بیوی ہے. تو پچھلا جو درس تھا وہ مردوں کو ہم نے سمجھایا تھا نا, آج کا جو درس ہے ہم عورتوں کو سمجھا رہے ہیں نا, دونوں کو نصیحت کریں گے. اچھا آپ تھے نہیں نا پچھلے درس میں؟ ہاں جی میں بعض لوگوں نے مجھے کہا اظہر بھائی نظر نہیں آ رہے, ان کی آواز ہم نہیں سن رہے, 2-3 دن مجھے کہا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا میں کال و فیل کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈی جے ہمارے اور آر جے ریڈیو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ وہاں تو بڑی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا گھر میں بھی وہ ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل ہے نا, تو ان کو بھی گھر میں تھوڑا سا مطلب اس پہلو سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو پچھلا جو منگل تھا وہ اسی موضوع پہ تھا, وہ اس موضوع پر تھا, اور 1 گھنٹہ میں نے درس دیا کہ وعاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے محبت سے رہو. اور تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح رہو, گویا اللہ سفارش کر رہے ہیں. ہاں, اس پر تفصیلی درس مردوں کو سمجھانا وہ ہم کر چکے ہیں, آج عورتوں کو سمجھا رہے ہیں. اوکے. بہرحال تو ضروری ہے کہ ان باتوں کا ہم خیال کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق ایک ارشاد فرمایا ہے. اب اس موضوع پر آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد واضربوا علیہ بالدفوف. یہ الفاظ ہیں حدیث کے, اور یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو, جب نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو, اور نکاح کرو تو مسجدوں میں کرو. لڑکی کی جو مسجد ہے جہاں ان کے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد مراد ہے, اور اس کے اوپر طبلہ بجاؤ, دف طبلہ وہ اس پر بجاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور ایک مرتبہ ابن حبان کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا الا تغنینی فإن هذا الحي من الانصار يحبون الغناء. کیا تم لوگ گاتے نہیں ہو؟ یہ انصار کی جو فلانی ٹولی ہے, فلانے لوگ ہیں, ان کو گانا بڑا اچھا لگتا ہے, گانا بڑا اچھا لگتا ہے, لہذا تم لوگ گاتے نہیں ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہے, ایک میں دف کا ذکر ہے اور ایک میں کس کا ذکر ہے؟ گانے کا ذکر ہے. تو اس موضوع پر بولنے کی ضرورت ہے. اس سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں اور آگے ڈھول ڈمک کے گانے بجانے, فلمیں, ڈرامے, رقص و سرود اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کو دلیل بنا کر. تو اس پر تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات, نکاح کا اعلان کرو, یعنی 2 گواہ اور مجلس ہونی چاہیے. 2 گواہ فرض ہے اور مجلس مستحب ہے. 2 گواہ فرض ہے اور مجلس مستحب ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے نہا رسول اللہ علیہ وسلم عن نکاح خفی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ نکاح سے منع فرمایا ہے, خفیہ نکاح سے منع فرمایا ہے, لہذا مجلس اور 2 گواہ یہ ہونی چاہیے. اعلنوا ھذا النکاح. دوسری بات واجعلوہ فی المساجد, مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے, اگر کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں ہے, بہتر یہ کہ مسجد میں کرو. تیسری بات, اس پر دف بجاؤ اور گانے کا ذکر ہے, اس کو آپ سمجھیں. دیکھو دف جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف چمڑا ہو اور ایک طرف نہ ہو, ایک طرف چمڑا ہو اور ایک طرف نہ ہو. نمبر 2, اس میں گھنگرو نہ ہو, شرنگ شرنگ کی آواز نہ آئے. تو دف حضور کے زمانے میں بھی جائز تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آج بھی جائز ہے. اگر شادیوں میں کوئی دف بجائے تو یہ جائز ہے. ایک طرف چمڑا ہو, ایک طرف چمڑا نہ ہو, اور اس میں گھنگرو نہ ہو, شرنگ شرنگ کی آواز نہ ہو, تو وہ بجانا آج بھی جائز ہے اور کل بھی جائز تھا. ایک. دوسری بات, گانا, تو جب دف بجایا جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ الفاظ بھی ہوں گے, یہ جائز ہے. شادی کے متعلق یا غزل جس میں گندی باتیں, شہوت کی باتیں اور گندی باتیں, بے حیائی کی باتیں نہ ہوں, تو ایسا گانا جس کے ساتھ ساز نہ ہو, یا اگر ساز ہو تو دف والا ساز ہو, تو یہ علماء کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے. شریعت میں سختی نہیں. اس پر 2 حدیثیں آ گئی. دف بھی جائز ہے جس میں شرنگ شرنگ نہ ہو اور دونوں طرف چمڑا نہ ہو, اور عورتوں کی آواز باہر نہ جائے, حال ہو اور اس کے اندر ہو, اور اس میں وہ گائیں تو گانا بھی جائز ہے. لیکن ڈھول ڈمکوں والا گانا جس کے ساتھ رباب, گٹار, ستار, ڈھول, باجے, یہ پکے حرام ہے, یہ الگ موضوع ہے. گانا جائز ہے دف کے ساتھ یا ویسے بغیر ساز کے. فتح علمگیری جلد نمبر 5.
بغیر دف کے یا دف کے ساتھ گانا جائز ہے، لیکن ڈول ڈمک کے، گٹار، ستار، رباب، باجے یہ حرام ہے۔ اس کے دلائل سن لیجئے۔ الغنا رقیۃ الزنا، گانے بجانے یہ بدکاری کے منتر ہے۔ الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، گانے بجانے دل میں منافقت ایسا اگاتے ہیں جس طرح پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ تو اس سے وہ مراد ہے معازف، بعثت لاکثر المعازف۔ مشکاۃ اللسانی کی روایت ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ڈھول ڈھمک کے اور گانے بجانے کے آلات توڑ کے رکھ دوں، ختم کر دوں، تو مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے اور رقص و سرود یہ جو ہے حرام ہے، اور جو یہ کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن جو یہ کہے کہ یہ حرام ہی نہیں ہے تو وہ پکا کافر ہے، وہ حرام ہے، کافر ہے۔ اسی طرح ویسے گانا گانا جس کے ساتھ دف ہو یا بغیر کسی آلہ کے، وہ بالاتفاق جو ہے وہ جائز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور معازف میں نے آپ کو جو بتا دی، معازف اور اس پر احادیث آپ کو سنا دی، ڈول ڈمک کے، گانے بجانے کے آلات، تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ دونوں باتوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے اور دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے گھر والی کو دل کی تکلیف تھی، تو اس نے کہا مجھ صاحب ڈانس جائز ہے۔ ڈانس، میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے وہ جو حبشی لوگ مجھے نبوی میں ڈانس کر رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ مشکات کی روایت جی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ جو حبشی لوگ تھے اس کے الفاظ یہ کہ یلعبون بالحراب، وہ چھوٹے چھوٹے نیزوں سے نشانہ ٹھیک کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، پلٹ کے پھر مارنا، چھلانگ مار کے پھر مارنا۔ یہ وہ ڈانس نہیں کر رہے جو آج کل ڈانس ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، وہ تو جہادی ٹریننگ کر رہے تھے، اور برچھوں کے ذریعے سے اور نیزوں کے ذریعے سے اور چھوٹے چھوٹے نیزوں کے ذریعے سے نشانہ ٹھیک کر رہے تھے، لیٹ کر، بیٹھ کر اور چھلانگ مار کر، اوپر سے نیچے سے۔ وہ یہ ہو رہا تھا، ڈانس نہیں ہو رہا تھا، جہاد کا ٹریننگ ہو رہا تھا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ایک ٹھیک چیز کو غلط جامہ پہنا لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یہ تو ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے ولیمہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشکاۃ اللسانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3، طعام اول یوم حق، طعام یوم الثانی سنہ، وطعام یوم الثالث سمعہ۔ فرماتے ہیں کہ طعام اول یوم کہ طعام اول یوم حق، کہ پہلے دن کا جو کھانا ہے وہ حق ہے اور ٹھیک ہے اور جائز ہے اور درست ہے، اور دوسرے دن سنت ہے۔ وطعام یوم الثالث سمعۃ، اور تیسرے دن کا جو کھانا ہے وہ ریاکاری اور گناہ اور ناجائز ہے۔ لہذا اگر آپ ولیمہ کریں تو ملاپ کے پہلے یا دوسرے دن ولیمہ کرنا یہ جائز اور سنت ہے، لیکن تیسرے دن ولیمہ کرنا یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے اور یہ ناجائز ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ نہیں، مختلف کسی وجہ سے آدمی نہ کر سکتا ہو دوسرے دن، اس کو تیسرے دن پہ لے جائے، یا 2-4 دن اور چھوڑ دے، یا کوئی وجوہات بعض اوقات ہوتی ہیں۔ جیسے کسی نے کراچی میں شادی کی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا میں ولیمہ اسلام آباد میں آ کے کرتا ہوں، تو یہ اس طرح سے بھی گنجائش نہیں ہے اس کی؟ ولیمہ کہتے ہیں اس کو ہیں کہ ملاپ کے پہلے یا دوسرے دن وہ کیا جائے، اسی کا نام ولیمہ ہے۔ جس طرح عقیقہ ہے نا 7ویں دن ہے، نبی نے فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے میں 21ویں دن کرنا چاہتا ہوں تو مستحب اور ہو جائے گا، لیکن وہ کیا ہے؟ جی ٹھیک، سنت کے خلاف ہے۔ جی ٹھیک، سنت طریقہ ہی۔ اور ولیمہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب بہت بڑی 500-600 افراد 5-6 افراد کو کھانا کھلا دیں، بعد میں ایک دعوت، عام سی دعوت کرے تو یہ جائز ہے، عام سی، اس کو ولیمہ کا نام نہ دے، ویسے دعوت کرے تو یہ جائز ہے۔ بہرحال تو ولیمہ جو ہے یہ کب کیا جائے گا وہ میں نے بتا دیا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، شر الولیمہ یدعی لها الاغنیاء ویترک الفقراء، وہ شریر ولیمہ ہے جس کے لیے مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑا جائے۔ شر الولیمہ، شریر ولیمہ ہے، یدعی لها من اباها ویترک من یاتیہ، کہ وہ شریر ولیمہ ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے جو آتے نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے لوگ، آپ نے ضرور آنا ہے،
اور جو آنا چاہتے ہیں غریب لوگ ان کو بلاتے نہیں ہیں. پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لہذا ولیمہ جو ہے آپ کریں گے اور سنت کے مطابق کریں گے. رشتہ داروں کو بلاؤ، مالداروں کو بلاؤ، لیکن غریبوں کو بھی ضرور بلاؤ، ورنہ وہ شریر ولیمہ ہے. اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ قسم کے حوالے سے ہے کہ یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے کہ نکاح، طلاق، عدت، مہر، یہ تمام مسائل آپ حضرات کے سامنے ختم ہو گئے. تو آج جو ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ چپٹر بائی چپٹر ہم چلتے ہیں، وہ ہے کتاب الایمان، یا مشکات میں باب الایمان. ہے کہ ایمان اور ہے کہ ایمان. ایمان جمع یمین کی. یمین کا معنی ہے دائیں ہاتھ، لیکن قسم کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں بنسبت بائیں ہاتھ کے زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو یمین کو بھی یمین اس لیے کہتے ہیں، قسم کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عام کلام ہوتا ہے، ایک قسم والا کلام ہوتا ہے. تو قسم والے کلام کی طاقت عام کلام سے زیادہ ہوتی ہے. یہ کنز کے حاشیے میں لکھا ہے. لہذا یمین جو ہے یہ قسم کو کہتے ہیں، اور ہم قسمیں کھاتے رہتے ہیں دن رات. تو ایک تو اس کا شرعی حکم، کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو وہ آپ کو بتانا ہے، اور اس کی اقسام اور کفارہ کب آتا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز پر قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز پر اس نے قسم کھا لی تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. لہذا اگر قسم کھاؤ تو اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفت کی. اللہ کے نام، اللہ کی قسم، اور رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، جبار کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم یا صفت کی قسم، میرے باپ کی قسم یا ماں کی قسم یا بیٹی کی قسم یا بچے کے سر کی قسم، نعوذ باللہ. اگر قصدن یہ آدمی کرے تو مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی سے کرے، لوگ غلطی سے کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. صرف اللہ کا نام اور اللہ کی صفت. علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے میں. اگر قرآن کی قسم کھاؤ تو یہ قسم ہو جائے گی. اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ہو جائے گی، اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے اور اس پر عرف بھی ہے، اور قسم کا تعلق جو ہے وہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ قسم ہو جاتی ہے. تو اللہ کی ذات یا صفت کی قسم کھاؤ گے. اس کے علاوہ بچہ، ماں، بیوی، بیٹا، بیٹی، سر کی قسم، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ ناجائز ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو ضد ہوتا ہے کہ جی آپ ماں کی قسم کھاؤ. وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھا لیتا ہوں. کہ نہیں، اللہ کی قسم سارے کھا لیتے، تم ماں کی قسم کھاؤ یا اپنے بیٹے کی قسم کھاؤ. پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے بندہ. تو مجبور نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے، اس کو کہو میں نہیں مانتا ہوں، یہ شرک ہے. کیوں کہوں؟ اور دوسرے کی قسم سے قسم ہوتی نہیں ہے جب تک آپ تصدیق نہ کریں. اور اگر کسی نے ماں کی قسم کھا بھی لی، یہ قسم ہے ہی نہیں. ایک تو شرک ہے اگر قصدن کرو، اگر غلطی سے کرو تو گناہ ہے. قسم ہوتی نہیں ہے. قسم تب ہوگی جب اللہ کا نام اس طرح اس کا کفارہ بھی نہیں ہوگا. جی نہیں جی. تو یہ ایک حدیث میں نے سنا لی. اگلی حدیث جو ہے نا وہ بھی موجود ہے، اور مشکات کے اندر، ابو داؤد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا باندادکم ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مشکات ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ. دیکھو صریح حدیث ہے. باپ کی قسم مت کھاؤ، ماں کی قسم مت کھاؤ، اور آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم لوگوں نے جو شریک ٹھہرائے ہیں ان کی قسم بھی مت کھاؤ. ان کی قسم. ولا باندادکم، انداد ند کی جمع ہے، لا ند لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات مخصوصہ میں، تو مت کھاؤ. ولا تحلفوا باللہ،
اگلا جملہ عجیب ہے کہ اللہ کی قسم بھی مت کھاؤ الا وانتم صادقون، مگر تب کھاؤ جب تم سچے ہو. سبحان اللہ. ہاں سچے ہو تو تب کھاؤ، ورنہ یہ قسم آپ مت کھائیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. سچی قسم کھاؤ تو وہ غیر اللہ کا نام نہ لو، صرف اللہ یا اس کی صفت کا نام لو، تو تب وہ آپ کی قسم ہو جائے گی، ورنہ وہ قسم نہیں ہوگی. اگلی بات جو ہے وہ ہے قسم کی اقسام، یمین کی اقسام. اس کو آپ توجہ سے سنیں اور سمجھیں. ایک قسم یہ ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور کیا ہے لیکن بیچارے کو یاد نہیں ہے. ٹھیک. خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور کیا ہے لیکن بیچارے کو یاد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں یمین لغو. اس پر پکڑ نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ بیچارے کو یاد نہیں. دلیل لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تمہیں نہیں پکڑتے ہیں جو تم لغو قسم کھا لو. یہ ہے لغو، جھوٹی قسم فعل ماضی پر کھا لو لیکن آپ کو یاد نہ ہو. ایک. دوسری قسم، خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا ہے اور کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہے یمین غموس. غموس کا معنی کیا ہے؟ غوطہ لگانا. اس نے گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا لیا، جھوٹی قسم کھائی. ٹھیک. جھوٹی قسم اور گواہی یہ شرک کے برابر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اپنے کمرے سے نکلے اور فرمایا اے لوگو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دے دیا. سورہ فرقان آخری رکوع کی آیت پڑھ لی. بہرحال تو اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچانا چاہیے. یہ یمین غموس. عجیب بات، اس میں گناہ تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. اچھا. یمین غموس فعل ماضی پر جھوٹی قسم. خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا اور کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اس میں گناہ کبیرہ ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ اللہ سے معافی مانگے لیکن کفارہ نہیں ہے. ہاں بڑا گناہ ہے. ٹھیک. ایک یہ کام ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس قسم سے اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے وہ بھی دینا پڑے گا اور سچ کو واضح کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ صرف اللہ سے معافی مانگی اور کسی کے لیے جھوٹی قسم کھا کے اس کو 2 لاکھ روپے دلوا دیے، وہ بدستور حرام ہوں گے، وہ واپس لینے پڑیں گے. ٹھیک. تیسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کس کو کہتے ہیں؟ فعل مستقبل پر جھوٹی قسم کھانا اور اس کو پورا نہ کرنا. مثلا خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر لے. خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا اور نہ کرے. ٹھیک. فعل مستقبل فیوچر ٹینس. فعل مستقبل خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر لے. اس میں گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارہ صرف اس میں ہے بس. اوکے. اور یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. جی ٹھیک. کتنا فائدہ ہو گیا؟ لغو اور غموس میں، لغو میں گناہ بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں. غموس میں کفارہ نہیں اور گناہ ہے، اور یمین منعقدہ میں کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے. ماشاء اللہ. تو اس کو آپ سمجھیں اور اس طرح جھوٹی قسمیں آپ نہ کھائیں. یہ دکان والے اکثر یمین غموس کھاتے ہیں. خدا کی قسم اتنے کی آئی اور اتنے کی آئی ہے. وہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. روز ہی جا کے پڑھیں جی. روز پڑھیں. ہاں اور دوسرے دن پھر شروع کر دیں. اللہ خیر کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. قیامت کے دن تاجروں کو فاسق فاجر اٹھایا جائے گا. یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. الا من اتقى وبر وصدق. مگر جو سچ بولے اور درست کام کرے اور صحیح کام کرے اور نیک کام کرے. بہرحال تو فعل مستقبل پر اگر جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ سوال جواب. ایک ہے غلام آزاد کرنا. آئندہ بحث جو ہے نا غلام پر ہوگی کہ غلام کیا چیز ہے، لونڈی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. اور عمومی طور پر اس پر بات بھی نہیں ہوتی. تفصیل سے آئندہ منگل اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. ایک غلام آزاد کرنا جو کہ نہیں ہے. اور یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا 4.5 میٹر کا جوڑا دینا 10 مسکینوں کو. نہیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا دینا. 10 کپڑے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ دینا لازم ہے. یا 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلانا پیٹ بھر کے صبح و شام. یا آج کل میں نے حساب لگایا 1000 روپے اگر دے دیں مدرسے میں، دینی مدرسے میں یا غریبوں کو، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، اگر یہ طاقت نہ ہو تو روزے رکھے گا.
3 روزے پیدر پہ. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قرآن میں بھی ہے, اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیدر پہ ہے, اور یہ قرات متواترہ ہے, اور قرآن میں ہے 3 روزے. تو 3 روزے رکھنے پڑیں گے. 3 روزے نہیں چلیں گے اگر پیسے موجود ہیں. اگر پیسے موجود ہیں نا تو روزے نہیں چلیں گے, بلکہ پیسے ہی دینے پڑیں گے. اور اگر پیسے نہیں ہے تو پھر روزے دینے پڑیں گے. لیکن اس کے الٹ ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ اگر کوئی آدمی قصدن رمضان کا روزہ توڑے تو وہاں پیسے نہیں چلیں گے بلکہ روزے چلیں گے. 60 روزے وہ رکھے گا, پیسے نہیں دے سکتا ہے, یہ تو غریبوں کے مالداروں کے مزے ہو جائیں گے. وہ 60 مسلسل 60 روزے رکھے گا اور پیسے نہیں چلیں گے. اگر بوڑھا ہے یا شوگر کا مریض ہے, گردے خراب ہے, کوئی بھی مرض ہے, تو پھر وہ کیا کریں, چلو وہ پیسے دے دیں. لیکن وہاں روزے چلیں گے, پیسے نہیں چلیں گے. اور قسم میں پیسے چلیں گے پہلے, پھر بعد میں روزے چلیں گے. یہ بات جو ہے نا, اس کو سمجھنا چاہیے. میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. سامعین, آپ سن رہے تھے شریعت آسان ہے, اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. یہ پروگرام ہر منگل کو 11 سے 12 بجے تک لائیو ہوتا ہے, اور آپ اس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کچھ سوالات آ چکے ہیں. ہم مفتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب وہ مرحمت فرمائیں. اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ ہمارا نمبر ہوتا ہے 2546 081. یہ جی ختیجہ نے راولپنڈی سے پوچھا ہے جی کہ اگر بیوی اپنے حقوق ادا کرتی ہے لیکن مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتا ہے اور تمام رشتہ داروں کے کہنے کے باوجود اپنی حرکات کو درست نہیں کرتا, تو ایسے مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیکھو خدیجہ بہن, ایک ہے شریعت, ایک ہے آپ کا انتظامی مسئلہ. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی گناہگار ہے, 2 گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, 3 اس کے والد کو چاہیے, استاد امام کو چاہیے کہ اس کو نصیحت کریں اور اس کو آپ دین پر لائیں, اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو تو اس کو پیار محبت سے نصیحت کریں, اور اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کریں. دینی لٹریچر اس کو پڑھائیں آپ. یہ اس کا جواب ہے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے. اب وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے. ہاں, اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. یہ ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کا کوئی نہیں. جی اچھا جی. یہ ایک سوال ہے جی خلیل احمد کا اسلام آباد سے. یہ پوچھتے ہیں کہ آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو آب حیات ہے, اس پر یہ ڈائجسٹوں میں بہت لکھا جاتا ہے, آب حیات اور فلانی جگہ پر آب حیات. جواب, اس دنیا میں آب حیات ہے ہی نہیں, بس جھوٹ ہے, ہوائی باتیں ہیں ڈائجسٹوں کی. ہاں, یہ ہے کہ آب حیات جو ہے وہ آخرت میں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا کالصغاریر. یہ جو کھیرے ہوتے ہیں, یہ بالکل چہرے ان کے بالکل کالے کلوٹے, آنکھ سے جلے جھلسے, ان کو آب حیات میں غوطہ دے دیا جائے گا, آب حیات میں, اور وہ نہایت ہی خوبصورت اور مزیدار ہو جائیں گے, اور کبھی وہ نہیں مریں گے. لیکن پھر بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوگ ان کو کہیں گے جہنمیون, تو وہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ اب بھی ہم کو جہنمی کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جہنمی مت کہو. وہی آب حیات ہے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق اس دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے. اچھا, مختلف انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی حضرت خضر, پھر سکندر اور حضرت ادریس کے بارے میں یہ جو ہے, ہاں یہ ہوائی فائرنگ ہے کہ بھئی انہوں نے ابھی حیات پی لیا تھا, یہ بات غلط ہے. اچھا, ایک سوال انہوں نے پوچھا اور کہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے, اور کن پرندوں کا شکار جو ہے وہ جائز ہے, اور شکار کرنے کو کوئی موسم کون سا ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا کون؟ خلیل احمد ہیں جی. اسلام خلیل بھائی کا نام بھی لینا چاہیے, پھر یہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے لیا. بہرحال جانوروں کے حقوق تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر. اب آپ کے جو جانور ہیں, تو جب آپ کسی سے بات کریں تو اس پر بیٹھ کر بھی آپ بات نہ کریں, اتر جائیں اور بات کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. ہم کو چاہیے کہ ہم جانوروں کے حقوق کا خیال کریں. یہاں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں, بات ہے ہنسنے والی, لیکن اس پر ہنسنا نہیں چاہیے, رونا چاہیے. ہاں, وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا, دیکھو ہمارے پاکستان کے گدھوں کو دیکھو,
ایک مشت ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے گدھے ہیں. اب امریکہ کے گدھوں کو دیکھیں، کتنے خوبصورت، بالکل گھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں، تکڑے تکڑے. وہ خیال رکھتے ہیں، ہم خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم ادھر جتنا کام ان سے لیتے ہیں، اللہ اکبر. بعض اوقات ہم امریکہ اور یورپ کے خلاف بہت بولتے ہیں، لیکن ان کے جو ہمارے ان سے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر حق ہیں اور اختلافات ہیں ان کی پالیسیوں سے. لیکن اگر وہاں پر ٹرک میں یا کسی گاڑی میں جانور جائے گا تو دونوں طرف اسفنج لگا ہوا ہوگا اور ایک جانور جائے گا تاکہ دائیں بائیں لگ کر وہ زخمی نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو. وہ حقوق کا خیال کرتے ہیں نا، وہ کتوں کا، جانوروں کا، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. یہاں تو بین سے 10 بین سے ایک ٹرک میں ڈالتے ہیں، دونوں طرف سے زخمی ہو جاتے ہیں. کوئی ہے پولیس والا یا حکومت والا پوچھے؟ اس کا خیال کرنا چاہیے. جانوروں کے اپنے حقوق ہیں. ہمارے دوست اور ساتھی حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، جانوروں کے حقوق. وہ کتاب آپ حضرات خرید لیں اور اس کو پڑھیں، بڑی اچھی پیاری کتاب ہے. تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جانوروں کے کیا حقوق ہیں. ایک کسی زمانے میں ایک محکمہ بنایا تھا حکومت پاکستان نے بھی، بے رحمی اور کچھ اس طرح سا کہ جو تانگے میں جوتنے والے ہوتے ہیں ان کا خیال کیا جائے، لیکن اس کے بھی انسپیکٹر اب پتہ نہیں وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ویسے ایک اور لطیفہ بھی سناتا ہوں. جی بسم اللہ. لطیفہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تانگے والوں کو کہا، وہ بالکل گھوڑے کو بہت سخت مار رہا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اتنا مت مارو. یقین جانیے اس نے مجھے ایک چابک مار دیا. مجھے مار دیا، کہ رہے جاؤ مولوی اپنا کام کرو. تو میں اس کو پکڑ بھی سکتا تھا اور مار بھی سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بوڑھا تھا اور میں جوان تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے چلو مجھے مارو لیکن جانوروں کو مت مارو. اس نے مجھے بھی ایک چابک مار دی. اللہ اکبر. اچھا جی، تو بھائی یہ خود سے خیال کریں. ہم بہت ساری چیزوں کا، اسلام نے تو جانوروں کے حوالے سے بہت ساری ہیں. کسی دن ہم کوئی خاص دن آئے گا تو ہم اس پہ کافی گفتگو کریں گے. حقوق کا درس اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے دیا ہے، یہ لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ حقوق کیا جانتے ہیں؟ حقوق تو اللہ اور رسول نے دیے ہیں ہم کو. اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی درس دیں گے. جی بالکل. یہ ہیں عبد القادر راولپنڈی سے. یہ پوچھتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کون سا درود پڑھنا جائز ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے یہ دیکھو، یہ بات سنو کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے، درود اکبر جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق تمام درودوں سے اس کا درجہ افضل اور اکبر اور اونچا ہے. بس اس کے علاوہ جو درود شریف ہیں، تو اس کے علاوہ جو درود شریف ہیں وہ 300-400 سے زیادہ ہیں جو حضور اور صحابہ نے خود پڑھے ہیں اور بتائے ہیں. پڑھے ہیں اور بتائے ہیں. یہاں میں افسوس سے کہوں گا، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، کہ وہ درود شریف جو حضور کے منہ سے نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے منہ سے نکلے ہیں، وہ افضل ہیں، یا جو خود ہم عربی عبارتیں بنائیں اور خود جو ہے نا درود بنائیں اور اس کو دن رات پڑھیں، وہ افضل ہے؟ آپ خود بتائیں. صاف ظاہر ہے کہ وہی افضل ہے. تو جو حضور نے بتائیں وہ 350-400 ہیں. اس پر اچھی اچھی کتابیں آئی ہیں بازار میں. یہ مبین ٹرسٹ والے اسلام آباد والے ہمارے ساتھی ہیں، انہیں اس پر کتابیں چاہیے. زمزم چھاپی ہیں اور زمزم پبلشرز کراچی اردو بازار ہمارے ساتھی ہیں حنیف میمن اور زبیر میمن، انہیں بڑی اچھی اچھی کتابیں چھاپی ہیں مستند. یہ ہمارے دارالسلام والے اہل حدیث ساتھی ہیں، تو انہوں نے درود شریف پر بڑی اچھی اچھی کتابیں چھاپی ہیں. تو وہ مستند درود شریف جس کا باقاعدہ حوالہ موجود ہو وہ پڑھنا چاہیے، اور یہ کتابیں آپ خرید لیں. ایک بڑا دلچسپ سا سوال پوچھا ہے یہ عبد القادر بھائی نے راولپنڈی سے، کہ ایک آدمی نے حضور کے دور میں ان کو دیکھا لیکن ایمان نہیں لایا، مگر ان کی وفات کے بعد حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ صحابی کہلائے گا یا تابعی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ صحابی کی تعریف جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے کی ہے، علماء نے کی ہے، اسلاف نے کی ہے، کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایک شرط. دوسری شرط اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہو. یہ 2 شرائط صحابی کے ساتھ ہیں، 2 شرطیں ہیں. اب اس آدمی نے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہے، ٹھیک، مرا تو ایمان پر ہے لیکن دیکھا ایمان کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی صحابی ہے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. عبد القادر بھائی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات.
ایک ہیں جی بہن حفظہ بی بی ہیں جی، یہ پوچھتی ہیں کہ کیا قرآن پڑھتے وقت ترجمہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا بغیر ترجمے کے؟ جواب، قرآن و حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ تلاوت کرو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یا احادیث میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر آپ ترجمے کے بغیر پڑھ لیں یا ترجمہ آپ کو نہ آئے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، یہ ایک جماعت ہے۔ اچھا جی، یہاں تو ہم اختلافی باتیں نہیں کرتے ہیں، صرف اشارہ کرتے ہیں، اپنا موقف تو بیان کریں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے سب بزرگوں کا کہ اگر ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ 90% لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ ان کو آتا نہیں ہے، تو کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا ان کو۔ اس کی دلیل ہم نے جو دی ہے، بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایک آسان دلیل یہ ہے کہ دیکھو کاف ہا یا عین صاد، ایک آدمی نے یہ پڑھ لی ہے، چاہے عالم دین ہو، اس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جواب، ملے گا۔ جب ملے گا تو ہر آدمی چاہے وہ قرآن با ترجمہ با تشریح جانتا ہو نہیں جانتا ہو، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن نہ سمجھیں۔ قرآن اللہ کی طرف سے خط ہے، آپ کا خط آتا ہے امریکہ سے بھائی کا، آپ پھاڑتے ہیں یا صندوق میں رکھتے ہیں یا کسی سے پڑھواتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں؟ قرآن آپ نے سیکھنا ہے ترجمے سے، لیکن اس کے لیے صرف نحو اور علم ادب، یہ 3 علوم ضروری ہیں، ورنہ ترجمہ قرآن نہیں آتا ہے جب تک صرف نحو اور علم ادب آپ کے پاس نہ ہو۔ ویسے 14 علوم مفسر کے لیے ضروری ہیں جو تفسیر لکھے اور کرے، لیکن عام لوگ صرف نحو اور علم ادب میں کمال حاصل کریں تو ان کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے یہ 2-3 سال پڑھنا پڑے گا۔ تو قرآن سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تعلمون، تم سمجھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو، خیال نہیں کرتے ہو، لہذا اس پر غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اور جب سمجھ کے پڑھیں گے اور ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے، ثواب زیادہ ہے اور سونے پر سہاگا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات ابھی میرے ذہن میں آ گئی، ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی ایک قرآن پاک کی پروڈکشن کی تھی آڈیو کے حوالے سے، تو وہ جس اسٹوڈیو میں کام کر رہا تھا تو اس کا جو انجینئر تھا نا، وہ اس کو عربی تو نہیں آتی تھی، تو وہ اس کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ صرف اردو ترجمہ جو ہے نا وہ اگر ہو میرے پاس تو میں چلو سنتا رہوں، اور اس کو جو ہے جس میں عربی شامل نہ ہو تو وہ اس سے میں استفادہ کر پاؤں یا کہ ایسا کچھ ہو سکے۔ تو لیکن ہمارے ہاں تو صرف اردو میں یا انگلش میں یا کسی بھی زبان میں جس میں عربی ٹیکسٹ موجود نہ ہو، غالباً قرآن پاک چھاپنا یا بنانا جو ہے وہ قانوناً یا کہ وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے بارے میں آپ فرمائیں کہ کیا یہ بہت عظیم مسئلہ اظہر بھائی آپ نے پوچھا، عظیم الشان مسئلہ ہے۔ تمام علماء کا سلفاً و خلفاً، ائمہ اربعہ کا اور پوری امت کا اجماع ہے جی کہ قرآن کو بغیر عربی عبارت کے ترجمے کے ساتھ چھاپنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اوکے، عجیب مسئلہ ہے اور یہ قانوناً جرم ہے۔ جی ٹھیک۔ 2 کوششیں اس طرح ہوئی ہیں، اور ایک شمع ہدایت ہے جس میں صرف قرآن ہے اردو ترجمہ، لیکن اس کے ساتھ عربی ٹیکسٹ متن نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے شدید اس کا احتجاج کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اظہر بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو قرآن ہے یہ محفوظ ہے، اس کا زبر زیر پیش بھی محفوظ ہے۔ ٹھیک۔ جتنی بھی اور کتابیں ہیں وہ ترجمے چھپتے ہیں، اصل کتاب نہیں ہے۔ توراہ زبور انجیل عبرانی میں ہے۔ ٹھیک۔ آج پوری دنیا میں عبرانی میں کوئی کتاب دکھاؤ، ہے ہی نہیں جس میں یہ جس زبان میں یہ اتری ہے ہی نہیں، یہ اس کے ترجمے اور تشریحات ہیں۔ جی ٹھیک۔ لہٰذا ایک دن آ جائے گا اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ چھاپیں گے تو اس کی حیثیت کہیں ایسی نہ ہو جائے جس طرح باقی کتابوں کی ہے۔ تو ہم ٹیکسٹ چھاپیں گے اور نیچے ترجمہ چھاپیں گے۔ ہاں، قرآن پڑھو اس کے ساتھ نیچے ترجمہ بھی پڑھو تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف ترجمہ پڑھو اور اوپر قرآن لکھا ہو تب بھی جائز ہے۔ جی ٹھیک۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سن رہے تھے ایک شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ یہ پروگرام ہر منگل کو 11 سے 12 بجے تک کے درمیان جو ہے آپ کے سامنے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد اسماعیل تورو۔ اور جی پچھلے درس میں جو میں نے فون نمبر بتایا تھا تو وہ میں نے غلط بتایا تھا، غلطی ہو گئی تھی، تو اس کو درست کر لیں۔ آپ جب بھی فون کریں شرعی مسائل کے لیے تو 10 سے 12 مسائل پوچھیں، بس صرف مسائل، خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، اور استخارہ، خواب کی تعبیر اور مسائل یہ سب کچھ مغرب تا عشاء پوچھیں، اور ٹائم کا خیال کریں۔ ٹائم کا خیال کرنا چاہیے۔ میں نے 17 سال سے 500-600 فون سنے ہیں۔
اب اس دن میں ڈاکٹر کے پاس گیا, 12,000 روپے کی دوائی اس نے دی, صبح شام 2 گولیاں کھاتا ہوں, فون بہت زیادہ آتے ہیں, تو اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو یہ نمبر ابھی آپ بتانا پسند کریں گے, درست والا یا غلط والا ہی ٹھیک ہے؟ اب تو 10 سے 12 اور مغرب تا عشاء, 10 سے 12 مسائل اور مغرب تا عشاء مسائل, خواب کی تعبیر, استخارہ, اور وہ بھی میرے شاگرد سنتے ہیں. ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے تو شاگرد سنتے ہیں اور میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, تو میں ہی بتاتا ہوں جواب. تو ٹائم کا خیال کریں اور فون کا بھی خیال کریں. جمعرات جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس ٹائم پر آپ فون کریں, اس کے علاوہ فون نہ کریں. ہاں, میسیجز کسی وقت بھی آپ کر لیا کریں, کسی بھی وقت آپ میسج کریں, ٹھیک ہے, جب فارغ میں ہوں گا میں جواب دے دوں گا میسیجز. اور فون کا جو نمبر ہے 0333 510 3517, 0333 510 3517. تو اس بات کا خیال کیجئے, یہ نمبر تو آپ کو بتا دیا گیا. ایس ایم ایس آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. فون کے لیے مفتی صاحب نے آپ کو اپنا ٹائم بتا دیا, اور اس بات کا خیال کریں کہ تاکہ مفتی صاحب کے آرام میں مخلل نہ ہو اور آپ اپنے سوالات کے جواب بھی حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.